بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی کو رمضان بہت 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 مبارک ہو۔ آج ہم بات کریں گے کہ رمضان کا مطلب کیا ہوتا ہے، رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور رمضان میں ہمارے کو کسی چیز کا کیسا ثواب ملتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درود شریف کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سب سے چھوٹا درود پاک ہے صلی اللہ علی محمد، اسے ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ آپ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ رمضان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ رمضان یہ لفظ عربک رمضان سے آیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت تیز گرمی یا تیز جلن یا رکنا۔ رمضان کا مطلب ہے رکنا اپنے آپ کو بری عادتوں سے، جو بھی ہے برے کام جو ہیں ہم ان سے رکنا، یا جلانا کنہیں بری عادتوں کو، بری ہماری جو عادتیں ہوتی ہیں یا ہم جو بھی غلط کرتے ہیں ان سب سے ہمیں رکنا ہے، اور ہمارے کان، ناک، منہ سب کی حفاظت کرنی ہے، برے کاموں سے روکنا ہے ہمیں اور جو روزہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، مطلب اپنے جسم کی بھی حفاظت کرنا ہے روزوں میں۔ روزے کا مطلب صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، روزے کا مطلب ہے اپنے آپ کو برے کاموں سے روکنا، اور ہمیں اسی کی عادت بنا لینی ہے۔ جیسا ہم سال میں ایک مہینہ رمضان آتا ہے، اس میں ہم اتنا نیک بنتے ہیں، اتنا عبادت کرتے ہیں، تو سوچیے اگر ہم پورے سال اسی طرح رہیں تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا۔ آپ دیکھیے، کہتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے بند ہو جاتے ہیں، اور شیطان کو بھی قید کر لیا جاتا ہے۔ آپ خود دیکھیں گے، ہم خود فیل کرتے ہیں نا، جیسے رمضان میں ہمیں کسی بھی چیز میں آلس نہیں آتا ہے، ہم بڑے خوشی سے افطاری بناتے ہیں، سحری بناتے ہیں، سب کے لیے کھانا بناتے ہیں، اور ہمیں تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی ہے، اور اس کے بعد عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سب اسی لیے کیونکہ شیطان قید ہوتا ہے رمضان میں۔ تو یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ برکتیں لیں، اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو بھی شخص ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرتا، تراویح پڑھتا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ سب سے پہلا فرض ہمارا نماز ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہی نماز ہے، مطلب ہم جتنے بھی چاہے عبادت کر لیں، لیکن نماز فرض ہے ہر حال میں، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز ہمیں وقت سے پڑھنی ہے، اور وقت نکال کر نماز نہیں پڑھنی ہے، قضا نہیں کرنی نماز، صحیح وقت پر سب نمازیں ادا کریں۔ اور اس کے بعد ہم کیا کریں، ایک سمپل سا روٹین بنا لیں۔ صبح اٹھ کر 2 رکعت تہجد کے پڑھیں، 2 رکعت، زیادہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت تہجد پڑھیں، اس کے بعد سحری بنائیں، سحری کریں، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد کچھ دیر قرآن کی تلاوت کریں، پھر استغفار کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ گناہوں کے معافی کا بھی مہینہ ہے۔ ہم جتنی زیادہ توبہ کریں گے، اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بہت رحیم ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا تو میں اس کی بخشش کروں۔ آپ جانتے ہیں رمضان میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے لیلۃ القدر، جس میں ہمارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اس رات تک پہنچائے۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ بیان سنیں۔ لیڈیز کے لیے ہے کہ وہ کھانا بنانے میں ہی رہ جاتی ہے، اور ان کی عبادت رہ جاتی ہے، وہ صرف کھانے میں ہی بزی ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، جب بھی کھانا بنائیں تو کھانا بناتے بناتے بھی سب سے چھوٹا درود پاک ہے صلی اللہ علیہ محمد، تو آپ اس کا ذکر کرتے رہیں، استغفار کریں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور جتنی بھی آپ تسبیح پڑھ سکتی ہیں، منہ پہ ہمیشہ کلمہ طیبہ جاری رکھیں۔ اور اس کے علاوہ آج کل تو موبائل سبھی یوز کرتے ہیں، تو موبائل کو آپ اچھے کام میں یوز کریں، مطلب کھانا بنا رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت لگا دیں، یا کوئی بیان لگا دیں، مطلب اسلامک ویڈیوز چلائیں، جس سے بچوں پہ بھی اچھا اثر پڑے گا، بچے بھی اس ماحول میں رہیں گے تو بچے بھی یہی سیکھیں گے کہ ہمیں اسلام کی مطلب ان کو اہمیت بتائیں، کہ کیونکہ رمضان میں روزے رکھ کے گانے سننا اور جو بھی غلط کام ہے، غلط چیزوں کو دیکھنا، غلط کام کرنا، وہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور سوشل میڈیا پہ کم سے کم ٹائم بتائیں، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ روزہ جو ہے، ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ روزہ ڈھال ہے، مطلب ڈھال یعنی شیلڈ، مطلب کور ہے، مطلب ہمیں برائیوں سے روکتا ہے،
ہمیں اچھے کام کی طرف بلاتا ہے۔ تو اللہ نے بہت بڑی رحمت دی ہے ہمیں کہ ہمیں روزہ دیا ہے، رمضان دیا ہے ہمارے گناہ سدھارنے کے لیے، ہماری غلطیاں سدھارنے کے لیے، ہمارے گناہ بخشنے کے لیے۔ تو اللہ ہم سب کو ایسی نیک ہدایت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اپنے ناک، منہ، کان سب کا روزہ رکھیں، صرف بھوکے نہیں رہیں۔ بھوکے ہونے کے ساتھ ہم اللہ کو یاد کریں، اور سب سے بڑا ہے تقویٰ کسی کہ ہم مطلب غریبوں کی حالت سمجھے۔ کوئی لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کھانا ہم بہت سارا پھینک دیتے ہیں، ایکسٹرا بن جاتا ہے تو ہم اسے پھینک دیتے، تو اسے پھینکنا نہیں ہے، اسے کسی غریب کو دیں۔ اور غریب کو بھی ایسا نہیں کہ بچا ہوا کھانا آپ دیں، جو آپ کھا رہے ہیں، جو آپ اچھا کھانا کھا رہے ہیں اس میں سے نکال کر اگر غریب کو دیں تو وہ زیادہ ثواب ہوتا ہے اس کا۔ تو بس اب میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو رمضان کی برکتیں دیں، اور کسی کے گھر میں فاقہ نہ ہو، ہر کسی کے گھر میں برکت ہو رمضان کی، اور سب پیٹ بھر کر کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اور ہر وقت اللہ کا شکر کریں۔ تو آپ سب سے یہی ہے درخواست کہ رمضان بہت بہت مبارک ہوا سب کو، اور آپ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کریں اس چینل کو۔ تھینک یو۔